ناظرین، جب میت کو قبر میں دفنایا جاتا ہے اور لوگ واپس ہوتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ میت کو سنائی دیتی ہے اور پھر اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے اور اسے برزخی زندگی عطا کی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے منکر نکیر تشریف لاتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ اگر مسلمان ہے تو سارے سوالوں کا جواب بآسانی دیتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کافر ہے تو ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ پھر ان سے سوال و جواب کے مطابق ان کا مقام قیامت تک کے لیے جنت یا جہنم دکھلایا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم 4 ہاتھ لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی زمین یعنی قبر میں ہوگے اور تم منکر نکیر کو دیکھو گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منکر نکیر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قبر میں امتحان لینے والے 2 فرشتے ہیں جو قبر کو اپنے دانتوں سے کریدیں گے اور ان کے بال اتنے لمبے ہوں گے وہ اپنے بالوں کو رونتے ہوئے آئیں گے اور ان کی آواز زوردار گرج کی طرح ہوگی اور ان کی آنکھیں اچکنے والی بجلی کی طرح چمک رہی ہوں گی۔ ان دونوں کے پاس ایک بڑا ہتھوڑا ہوگا اور سارے زمین والے مل کر اسے نہ اٹھا سکیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، لیکن ان دونوں کے لیے اسے اٹھانا میری چھڑی سے بھی زیادہ آسان ہوگا۔ وہ دونوں تمہارا امتحان لیں گے، اگر تم جواب نہ دے سکے یا تم لڑکھڑا گئے تو پھر وہ تمہیں ہتھوڑا اس زور سے ماریں گے کہ تم راکھ بن جاؤ گے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت میں اپنی اسی حالت پر ہوں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے کہا، پھر میں ان دونوں سے نمٹ لوں گا۔ ایک روایت میں اس کے بعد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ وہ دونوں تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے سوال کریں گے تو تم جواب میں کہو گے کہ میرا رب اللہ ہے، تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تم دونوں کے نبی کون ہیں؟ اور اسلام میرا دین ہے، تم دونوں کا دین کیا ہے؟ اس پر وہ دونوں کہیں گے، دیکھو کیا عجیب بات ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہمیں تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یا تمہیں ہمارے پاس بھیجا گیا ہے۔ عبد الواحد المقدسی فی کتاب التفسیر۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے اور نیلگوں آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ اس سے سوال کرتے ہیں، تو اس شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، جیسے وہ دنیا میں کہتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود و برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ جواب سن کر فرشتے کہتے ہیں، ہمیں علم تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر 70 مربع ہاتھ تک وسیع اور منور کر دی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ سو جا۔ وہ آگے سے کہتا ہے، اگر تم مجھے جانے دو تو میں اپنے کنبے کی طرف لوٹ کر انہیں حقیقت حال اور انجام خیر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں، تو اس دلہن کی نیند سو جا جسے جگانے والا اس کا محبوب ترین فرد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ایسے شخص کو اس کی آرام گاہ سے اٹھائیں گے۔ اگر یہ دفن ہونے والا منافق ہو تو فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے، میں لوگوں کی طرح کچھ کہہ تو دیتا تھا لیکن اب مجھے علم ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، ہمیں تیرے اس جواب کا علم تھا۔ سو زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس پر تنگ ہو جا، پس وہ اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ ایسا شخص اسی عذاب میں مبتلا رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اسی مقام سے اٹھائے گا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی انصاری آدمی کے جنازے میں نکلے، پس ہم قبر پر جا پہنچے جب لحد نہیں بنائی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور آپ کے ارد گرد ہم بھی ادب کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2-3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ آگے روایت میں ہے کہ پھر مرنے والے کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔
وہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، پس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو۔ فرمایا کہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہیں اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ کافر جب مرتا ہے اس کی روح کو جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھلاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ بس آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کا ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دو۔ فرمایا کہ جہنم کی گرمی اور گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ جریر کی حدیث میں اضافہ ہے کہ پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ، یعنی جو کسی کی فریاد نہیں سنتا، مقرر کر دیا جاتا ہے اور اس کے پاس لوہے کا ایسا گرز ہوتا ہے جو اگر پہاڑ پر دے مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ فرمایا کہ وہ گرز اس مردے پر مارتا ہے، اس کی مار کی آواز مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز سنتی ہے سوائے جن و انس کے، اور وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس میں روح دوبارہ ڈالی جاتی ہے۔ منکر نکیر کے متعلق ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنازے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم اس کی تدفین سے فارغ ہوئے اور لوگ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ تمہارے واپس پلٹنے پر تمہارے جوتوں کی آواز سنے گا۔ اس کے پاس منکر اور نکیر آئے ہیں جن کی آنکھیں تانبے کے دیگچی کے برابر ہیں، دانت گائے کے سینگ کی طرح ہیں اور ان کی آواز بجلی کی طرح گرجدار ہے۔ وہ دونوں اس کو بٹھائیں گے اور پوچھیں گے تم کس کی عبادت کرتے تھے اور تمہارا نبی کون تھا؟ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت برہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن آدمی کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پھر اسے اس کی جگہ یعنی قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں، اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہیں، اپنے بالوں سے زمین رونتے ہیں اور مومن آدمی کو بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے فلاں تمہارا رب کون ہے؟ اور کافر کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں، اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے ہونٹوں سے زمین رگیدتے ہوئے، ان کی آواز گرجتے ہوئے بادلوں کی طرح ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں میں چندیاں دینے والی چمک ہوتی ہے۔ وہ کافر کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں، اے فلاں بتا تیرا رب کون ہے؟ اسے احمد اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت جب قبر میں دفن کی جاتی ہے تو وہ پسماندگان کے واپس لوٹتے وقت جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ اگر میت مومن ہو تو اسے قبر میں کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے سورج غروب ہوتا دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ وہ شخص جو بہت پہلے تمہارے ہاں معبوس ہوئے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ مومن آدمی کہتا ہے کہ ذرا بیٹھو، مجھے نماز اثر ادا کرنے دو، سورج غروب ہونے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، بے شک تو دنیا میں نماز پڑھتا رہا ہے، ہم جو بات پوچھ رہے ہیں اس کا ہمیں جواب دو۔ بتاؤ وہ شخص جو بہت پہلے تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے تھے؟ مومن آدمی کہتا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں۔ تب اسے کہا جاتا ہے کہ اسی عقیدے پر تو زندہ رہا، اسی پر مرا اور انشاءاللہ اسی عقیدے پر اٹھے گا۔ پھر جنت کے دروازوں سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ جنت میں یہ تمہارا محل ہے اور جو کچھ اللہ نے جنت میں تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بھی دیکھ لو۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس کے شوق اور لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ یعنی 105 فٹ 35 میٹر کھلی کر دی جاتی ہے اور اسے منور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے جسم کو پہلے والی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی اسے سلا دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو پاکیزہ اور خوشبودار بنا دیا جاتا ہے اور یہ پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے۔ قبر میں مومن کا نیک انجام اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا اور آخرت کی زندگی یعنی قبر میں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین، ان روایات کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ منکر نکیر کا حلیہ کیسا ہوگا۔
تو نازل مردے کے پاس منکر نکیر نامی دو ایسے فرشتے آتے ہیں جن کی آنکھیں نیلی اور لٹکتے گھنگریالے بال، نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک شکل، بدن کا رنگ سیاہ، گائے کے سینگوں کی طرح لمبے لمبے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑتے ہیں، جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوالات کرتے ہیں۔ حضرت حکیم ترمذی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہیں منکر نکیر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی شکلیں انسانوں، دیگر فرشتوں، چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں سے بالکل جدا ہیں۔ مومنین کے لیے بطور عزت اللہ پاک ان کی صورت دیکھنے اور ثابت قدم رہنے کے لائق بنا دیتا ہے، اور قیامت سے قبل برزخ میں ہی منافق کی ذلت اور اس کا پردہ چاک کرنے کے لیے وہ پہلی صورت ہوتی ہے تاکہ منافق کے لیے یہاں بھی عذاب ہو۔ ناظرین، یہاں منکر نکیر کے متعلق بات کرنے کے بعد آپ کو عیادہ روح کے متعلق بتاتے چلیں کہ عیادہ روح سے ہماری مراد قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے وقت میت کی طرف اس کی روح کا لوٹایا جانا ہے، اور علماء اہل سنت والجماعت کا بھی یہی مذہب ہے کہ دفنانے کے بعد میت کی طرف اس کی روح کو سوال و جواب کے وقت لوٹا دیا جاتا ہے۔ قبر میں سوالات کے وقت روح کا بدن میں لوٹایا جانا ایک ثابت شدہ امر ہے جس سے انکار کی قطعی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ میت سے قبر میں جو سوالات کیے جاتے ہیں وہ اس قدر اہم ہوتے ہیں کہ انہی سوالات کے صحیح جوابات پر ہی مرنے والے کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ماضی میں بھی بعض لوگ اور حال میں بھی بعض گروہ چند خود ساختہ وجوہ کی بنیاد پر اس کے منکر ہیں۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے، پھر ہم قبرستان پہنچے جبکہ ابھی لاحت تیار نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد اس طرح بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندہ بیٹھا ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ زمین کورید رہے تھے۔ آپ نے سر مبارک بلند کر کے 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن شخص کا جب دنیا سے جانے اور آخرت میں داخل ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اس کی جانب آسمان سے سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ ان کے چہرے سورج کی مانند ہوتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ شخص سے حد نظر کی مسافت پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور ان کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، تو اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی جانب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روح اس قدر آرام سے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ نکلتا ہے۔ چنانچہ ملک الموت روح کو حاصل کرتے ہیں۔ جب وہ اسے لے لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے اس روح کو ان کے ہاتھ سے آنکھ جھپکانے کے برابر عرصے تک نہیں رہنے دیتے، یہاں تک کہ اس روح کو ان سے حاصل کرتے ہیں، پھر اس کو جنتی کفن اور جنتی خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں اور اسے زمین میں پائی جانے والی کستوری کی نہایت عمدہ مہک کی طرح خوشبو پھیلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس کو لے کر آسمانوں کی جانب بلند ہونے لگتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتی ہے وہ پوچھتے ہیں، یہ کون سی پاکیزہ روح ہے؟ وہ کہتے ہیں، یہ فلاں کا بیٹا ہے فلاں۔ اس کا نہایت عمدہ نام بتاتے ہیں جس نام کے ساتھ اسے دنیا میں پکارا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کو لے کر آسمان تک چلے جاتے ہیں۔ فرشتے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے کا مطالبہ کرتے ہیں، چنانچہ ان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بعد ازاں آسمان کے مقرب فرشتے اس سے اگلے آسمان تک اس کے ساتھ چلتے ہیں، یہاں تک کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میرے بندے کے اعمال ناموں کو علیین میں برقرار رکھو اور اس کو دوبارہ زمین پر لے جاؤ، اس لیے کہ میں نے انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں انہیں دوبارہ لے جاؤں گا اور اسی سے دوسری بار انہیں پیدا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، اس سے استفسار کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ وہ اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے یہ کیسے علم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر آسمان میں ایک فرشتہ منادی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرے بندے نے سچی باتیں کہی ہیں، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی جانب دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
چنانچہ اس کے پاس جنت کے باد نسیم اور خوشبو پہنچتی ہے، اس کی قبر تا حد نظر وسیع کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے پاس خوبصورت شخص آتا ہے جس کے کپڑے خوبصورت ہوتے ہیں، جس سے عمدہ خوشبو مہکتی ہے، وہ کہتی ہے خوش و خرم رہے ان چیزوں کے ساتھ جو تیرے لیے خوشی کا پیغام ہے، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ شخص اسے دریافت کرتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ ہے جو خیر و برکت کا مظہر ہے۔ وہ جواب دیتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے، میرے پروردگار قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور اپنے ماں باپ کی جانب جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر شخص کا جب دنیا سے الگ ہونے اور آخرت میں داخل ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اس کی جانب آسمان کی طرف سے سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، اور وہ اس سے حد نظر کی مسافت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بعد ازاں ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، اے خبیث روح، تو اللہ کی ناراضگی کی جانب باہر آ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے، وہ اس کو اس طرح کھینچ کر نکالتے ہیں جیسے لوہے کی سینخ کو بھیگی ہوئی اون سے نکالا جاتا ہے۔ وہ روح کو حاصل کرتے ہیں۔ جب وہ روح کو حاصل کر لیتے ہیں تو فرشتے آنکھ جھپکنے کے برابر وقت بھی اس کو اپنے ہاتھ میں رہنے نہیں دیتے، روح کو ان ٹاٹوں میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روح سے دنیا میں پائے جانے والے بدبودار مردار کی سی بدبو آتی ہے۔ فرشتے اس کو حاصل کر کے آسمان کی جانب لے جانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت کے قریب سے وہ گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، یہ کون سی ناپاک روح ہے؟ وہ کہتے ہیں، یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے۔ اس کا وہ نہایت قبیح نام لیتے ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا میں معروف تھا، یہاں تک کہ اسے پہلے آسمان کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹنی سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اعمال نامے کو سجین میں ثبت کر دو جو سب سے نچلی زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح کو وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، اور جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، اس کو پرندوں نے اچک لیا یا تیز ہوا نے اس کو دور پھینک دیا، اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ہائے ہائے مجھ کو کچھ معلوم نہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ جواب دیتا ہے، ہائے ہائے مجھے کچھ علم نہیں۔ وہ اس سے سوال کرتے ہیں، یہ شخص کون تھا جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے، ہائے ہائے مجھے کچھ علم نہیں۔ چنانچہ آسمان سے فرشتہ منادی کرتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا فرش بچھاؤ، دوزخ کی جانب سے اس کا دروازہ کھولو۔ چنانچہ اس کے پاس اس کی گرمی اور تیز بو آتی ہے، اس پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ قبر میں اس کی پسلیاں آپس میں یکجا ہو جاتی ہیں، اور اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جس کا چہرہ نہایت بدصورت ہوتا ہے اور لباس نہایت خوفناک، اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تجھے ایسی چیز کی بشارت ہو جو تجھے غمناک کرے گی۔ یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ اس سے دریافت کرتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو نہایت بدصورت ہے جس سے شر ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ جواب دے گا، میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ پس وہ کہنا شروع کرے گا، میرا پروردگار قیامت قائم نہ فرمانا۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ حضرات محدثین اور علماء کرام میں سے کسی ایک نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار نہیں دیا۔ اس بارے میں ایک اور حدیث بھی سنتے چلیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کی موت قریب ہوتی ہے تو فرشتے اس کے قریب آتے ہیں۔ اگر فوت ہونے والا شخص صالح انسان ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی باہر آ جا، تو قابل تعریف ہے۔ اللہ کی رحمت، اس کے عطیات اور ناراض نہ ہونے والے پروردگار سے خوش ہو جا۔ مسلسل اس کو یہ کلمات کہے جاتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے باہر آ جاتی ہے۔ بعد ازاں روح کو آسمان کی جانب لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ روح دریافت کیا جاتا ہے کہ یہ کون روح ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ فلاں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکیزہ روح کے لیے خوش آمدید ہو جو پاک جسم میں رہی، جنت میں داخل ہو جا، تو تعریف کے لائق ہے، اور تو اللہ کی رحمت، اس کے عطیات اور ایسے پروردگار سے ملاقات کے لیے خوش ہو جا جو تجھ پر ناراض نہیں۔ اسے مسلسل یہی کلمات کہے جاتے ہیں
یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے جس میں اللہ ہے۔ لیکن جب برا شخص فوت ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے خبیث روح جو ناپاک جسم میں ہے، تو قابل مذمت ہے، باہر نکل، گرم پانی، پیپ اور اس قسم کے دیگر عذابوں کی بشارت قبول کر۔ اس کو مسلسل یہ کلمات کہے جاتے ہیں یہاں تک کہ روح باہر نکل آتی ہے۔ پھر اس کو آسمان کی جانب چڑھایا جاتا ہے، اس کے لیے دروازے کھولنے کا مطالبہ ہوتا ہے، دریافت ہوتا ہے یہ کون ہے، جواب میں بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے، تو اس کے حق میں پیغام ملتا ہے، خبیث روح کو خوش آمدید نہ ہو جو ناپاک جسم میں تھی، تو واپس چلی جا، تو قابل مذمت ہے، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ چنانچہ اس روح کو آسمان سے پھینک دیا جاتا ہے، پھر وہ قبر میں لوٹ آتی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ابن آدم جس کام کے واسطے پیدا کیا گیا ہے اس سے بہت غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی روزی اور اس کا آنا جانا لکھو، اس کی عمر لکھو، اس کے بدبخت یا نیک بخت ہونے کو لکھو۔ فرشتہ ان سب کو لکھ کر چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دوسرا فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے تاکہ بالغ ہونے تک اس کی حفاظت کرے۔ جب وہ بالغ ہوتا ہے تو وہ فرشتہ چلا جاتا ہے اور دو فرشتہ اللہ تعالیٰ اس پر مقرر کر دیتا ہے کہ اس کی نیکی اور بدی لکھو۔ پس جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ دونوں چلے جاتے ہیں اور ملک الموت آتے ہیں اور روح قبض کرتے ہیں۔ جب دفن کیا جاتا ہے تو روح کو اس کے بدن میں ڈالتے ہیں اور قبر کے دو فرشتے منکر نکیر آتے ہیں اور اس کا امتحان لے کر چلے جاتے ہیں۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو نیکی اور بدی لکھنے والے فرشتے آئیں گے اور اس کی گردن میں جو نامہ اعمال لٹکایا ہے اس کو کھولیں گے، اور ایک فرشتہ آگے سے کھینچتا ہے اور دوسرا فرشتہ پیچھے سے ہنکاتا ہوا میدان حشر کی طرف لے جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آگے اتنا بھاری کام آنے والا ہے کہ تم لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ ناظرین، ان احادیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صحیح اور متواتر احادیث اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ سوالات کے وقت روح بدن میں لوٹا دی جاتی ہے۔ روح کے بغیر صرف بدن سے ہی سوال کے بھی بعض لوگ قائل ہیں، مگر جمہور نے اس کا انکار کیا ہے۔ اس طرح بعض کے نزدیک محض روح سے ہی سوال ہوتا ہے، بدن سے نہیں، جیسے کہ ابن مرہ اور ابن حزم کی رائے ہے، مگر یہ دونوں باتیں غلط ہیں اور صحیح احادیث کی روشنی میں باطل ہیں۔ اگر سوال محض روح سے ہی ہوتا تو روح کے لیے قبر کی خصوصیت نہ ہوتی۔ ناظرین، یاد رکھیے، عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے۔ جو بھی اس کا مستحق ہوگا اسے یہ عذاب چکھنا پڑے گا، خواہ اسے قبر میں دفن کیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے یا کسی درندے نے اسے کھا لیا ہو، کوئی بھی صورت ہو اسے یہ عذاب پہنچ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، لہٰذا ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، آپ قبر کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے سامنے کی مٹی تر ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے بھائیوں، اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ لہٰذا ناظرین، قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور اس دن کی تیاری ایمان اور عمل صالح کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ قبر میں انسان کے ساتھ اس کا عمل جائے گا، اور جیسا اس کا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میت کے ساتھ اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا عمل اور اس کا مال۔ پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک پر یہ گھڑی آنے والی ہے، لہٰذا ہم میں سے کسی کو بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ کب ہم پر یہ گھڑی آ جائے ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ قبر میں پوچھے جانے والے سوالات کے متعلق حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی انصاری آدمی کے جنازے میں نکلے، پس ہم قبر پر جا پہنچے، ابھی لحد نہیں بنائی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور آپ کے گرد ہم ادب کے ساتھ بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جسے آپ زمین پر کورید رہے تھے۔ آپ نے سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ اسی طرح جریر کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب دفن کرنے والے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کی جوتوں کی دھمک سنتا ہے، اس وقت اس سے کہا جاتا ہے کہ اے شخص، تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے اور تیرے نبی کون ہے۔ ناظرین، قبر میں دفنائے جانے کے بعد اسے اٹھائے جانے کا مرحلہ پیش آئے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے،
کون ہمیں دوبارہ زندہ کر سکے گا؟ تو یاد رکھیں وہ ذات ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے، جس نے ہمیں پہلی بار بے جان نطفے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ پھر یکایک وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد سارے لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ میدان حشر میں لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون جمع کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع کیے جائیں گے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، مرد اور عورت سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ، اس روز کا معاملہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ میدان حشر کی طرف جاتے وقت لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ سواروں کا ہوگا، دوسرا گروہ پیدل چلنے والوں کا ہوگا اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اوندھے منہ گھسیٹتے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ تم قیامت کے دن اس حال میں آؤ گے کہ تمہارے منہ بند کر دیے گئے ہوں گے اور سب سے پہلے تمہاری ران تمہارے بارے میں بیان دے گی۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا اس کی کوکھ تک ہوگا، کسی کا پسینہ اسے لگام پہنا رہا ہوگا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں ظالم و سرکشی کرنے والے اور کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حساب لینا شروع کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال سے پہلے کسی بندے کے قدم اپنے رب کے پاس سے ٹل نہیں سکیں گے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں کھپایا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں گزارا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرماتے ہیں کافر قیامت کے دن بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اگر تجھے زمین بھر کے سونا مل جائے تو کیا فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے گا؟ وہ جواب دے گا ہاں۔ تو اس سے کہا جائے گا تجھ سے تو اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا میں نے تو تجھ سے اس سے زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، لیکن تو نہیں مانا، شرک کرتا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اگر خراب نکلی تو وہ خائب و خاسر ہوگا۔ اگر فرض نمازوں میں کوئی کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو کیا میرے بندے نے کچھ نفل پڑھی ہے، تو نفل کے ذریعے فرض نمازوں کی کمی پوری کی جائے گی۔ حساب و کتاب کے بعد لوگوں کے نامہ اعمال کو ان کے ہاتھوں میں دیے جانے کا مرحلہ آئے گا۔ یہ مرحلہ مجرموں کے لیے کتنا سخت ہوگا۔ قرآن نے اس کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پس تو دیکھے گا کہ گنہگار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ ناظرین، یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ 2 حصوں میں بٹ جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی کے مارے لوگوں سے کہتے پھریں گے لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ مارے افسوس کے کہیں گے کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے، کاش کہ موت میرا کام تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ نامہ اعمال پا لینے کے بعد سارے لوگوں کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر پل کو لایا جائے گا۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول پل کیا چیز ہے؟
آپ نے فرمایا وہ گرنے اور پھسلنے کی جگہ ہوگی جس میں آنکھ اور آنکڑے ہوں گے، چوڑے چوڑے کانٹے ہوں گے، ان کے سر سادان کے خمدار کانٹوں کی طرح ہوں گے۔ وہ نجد میں ہوتے ہیں، جو نجد میں ہوتے ہیں، مومن اس پر سے پلک جھپکنے کی مانند بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے۔ ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے اور بعض جہنم کی آگ سے جھلس کر بچ نکلنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسیٹتا ہوا گزرے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے، وہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا، اس پل پر سے سب کو گزرنا ہوگا، کافر اور مشرک اس پل کو پار نہیں کر سکیں گے۔ وہ جہنم میں گر جائیں گے، جو لوگ اس پل کو پار کر جائیں گے وہ مومن ہوں گے۔ اس پل سے گزرنے کے بعد مومنوں کے لیے حقوق العباد کے قصاص کا ایک مرحلہ پیش آئے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن جو پل صراط پار کر لیں گے اور جہنم سے بچا لیے جائیں گے، انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل کے پاس روک لیا جائے گا اور ان کے حقوق کا فیصلہ کیا جائے گا جو دنیا میں ان کے درمیان تھے، یہاں تک کہ انہیں گناہوں اور بندوں کے حقوق سے بالکل صاف اور بری کر دیا جائے گا، اور جب وہ قصاص دے کر ایک دوسرے کے حقوق سے بری ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ بے شک قبر کوئی مذاق کی جگہ نہیں ہے، قبر ہنسی مذاق کرنے کا مقام نہیں ہے۔ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کا حکم احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرمائے۔